أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ آخر کے دو لیسنز بچے ہوئے ہیں گریڈ 3 فقہ کے، اور یہ جو 30-40 منٹس ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ ان میں ان دونوں لیسنز کو کور کر لیں گے۔ یہ جو لیسن نمبر 8 ہے حجاب، اس سے پہلے جو لیسن تھا وہ دراصل تولا اور تبرہ کے سلسلے میں تھا۔ تو اگین جسٹ جنٹل ریمائنڈر کہ جب کبھی بھی آپ ٹیچ کریں تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کتنا امپورٹنٹ آپ کا آج کا لیسن ہے، مگر جو پچھلا لیسن ہے یا پچھلے لیسنز ہیں اگر وہ کنیکٹڈ ہوں ایک دوسرے سے تو ان کو نظر انداز نہ کریں، اور 7 to 10 منٹس ضرور بچوں کے ساتھ ریویژن کریں۔ حجاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک پریکٹیکل ٹاپک ہے، اور اس ایج میں جس میں بچے تقریباً 9 برس کی بچیاں ہوں گی، بچیاں 9 برس کے ہوں گے، تو اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جسے اچھی طرح سے کور کیا جانا چاہیے، اور صرف اس کو تھیوریٹکلی نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اب تھیوری جو ہے وہ تو یہاں پہ ایک بہت ہی بیسک لیول پہ ہے، آئی وش کہ اس سے بہتر یہاں پہ کنٹینٹ ہوتا، اینڈ ویل ٹرائی انشاءاللہ ٹو امپروو دیٹ۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس لیسن میں کچھ انڈیکیشن ایسا نہیں ہے کہ ٹیچرز کو کس طرح سے تھیوریٹکلی اس کو پڑھانا چاہیے، پریکٹیکلی اس کو پڑھانا چاہیے۔ تھیوری تو ہے یہاں پہ لیکن ہے کہ اس کا پریکٹیکل یہاں پہ نہیں ہے، اور حجاب مینلی پریکٹیکل ہے، اس کی تھیوری بھی ہے، اس کی فلسفی، اس کا بیک اپ، وہ تمام چیزیں ہیں، بٹ مین چیز یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو وہ ایک پریکٹیکل چیز ہو گئی۔ اب اصل مقصد اور اصل فلسفہ حجاب کا حقیقت میں پروٹیکشن میں ہے، اور وہ خود اس کی میننگ میں چھپا ہوا ہے، جیسا کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے حجاب comes from the Arabic root letters حجبہ، تو حجبہ which literally means to veil, to cover or to shelter، یہ اس کی میننگ ہے، بٹ اس کی حقیقی جو میننگ ہے یا اس میننگ کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ پروٹیکشن ہے۔ کوئی کسی چیز کو کیوں کور کرتا ہے؟ اس کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس اچھا فون ہے تو ہم اس پہ کور لگاتے ہیں، اسکرین پروٹیکٹر اس پہ لگاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ڈائمنڈ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کو ہم کھلا ہوا نہیں رکھتے، ان کو ہم لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھتے ہیں، ان کو ہم بیہائنڈ کور رکھتے ہیں۔ اب وہ کور کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، جتنی بھی ویلیویبل چیزیں ہیں، ان کو ہم جنرلی کور کرتے ہیں۔ یا پیسے ہمارے ہیں، ان کو ہم ہاتھ میں لے کے تو نہیں چلتے، پیسے ہم ہمیشہ جیب میں رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، پرس میں رکھتے ہیں، والیٹ میں رکھتے ہیں، یا جہاں کہیں بھی ہو، اس کو ہم ہاتھ میں لیے ہوئے تو نہیں چلتے۔ تو جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جن پر دوسروں کی نظریں پڑ سکتی ہوں، بری نظریں پڑ سکتی ہوں، دوسرے جن کا مس یوز کر سکتے ہوں، ابیوز کر سکتے ہوں، ان کو ہم جنرلی پروٹیکٹ کرنے کی خاطر کور کرتے ہیں۔ So this is the meaning of حجاب and this is the philosophy of حجاب as well۔ اصل فلسفہ حقیقت میں حجاب کا یہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دوسرے بھی فلسفے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک تواضع اور ہمبلنس، وہ بھی حجاب میں شامل ہے۔ تو
لیکن بہرحال اگر یہ اصل مقصد ہو حجاب کا تو پھر مردوں کے اوپر بھی حجاب اسی طرح سے واجب ہونا چاہیے جس طرح عورتوں کے اوپر ہے. دیکھیں اس لیسن کو جب آپ شروع کریں تو اگر آپ صرف اسی کنٹینٹ کو بیان کریں گے جو اس چیپٹر میں یہاں پہ موجود ہے، تو اگر آپ کے کلاس میں 5 بچے ہیں اور 5 بچیاں ہیں یا جتنے بھی لڑکے ہیں وہ سب آئسولیٹڈ ہو جائیں گے. آدھے کلاس کے لیے یہ لیسن میننگ فل ہوگا، باقی آدھے کلاس کے لیے یہ میننگ لیس ہو جائے گا. تو اس کو آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ پورے کلاس کے لیے انکلوسیو ہو، یہ سب کو فائدہ پہنچائے اور سب اس میں انٹرسٹڈ ہوں. تو آپ جو لیسن شروع کر سکتے ہیں وہ if I am teaching this lesson I would begin in a different way. جس طرح سے انہوں نے شروع کیا اس طرح سے ہم ہرگز نہیں شروع کریں گے. ہم بچوں سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے حجاب کے سلسلے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حجاب کا مطلب صرف لڑکیاں اپنے سر پہ چادر ڈالیں یہ ہے، کیا حجاب صرف لڑکیوں سے مخصوص ہے یا لڑکوں کے لیے بھی حجاب ہے، اور اگر حجاب لڑکوں کے لیے بھی ہے تو وہ کیا ہے. تو یہاں سے آپ اپنا لیسن شروع کر سکتے ہیں کہ حجاب حقیقت میں کس کے لیے ہے. حجاب جنرلی انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے، صرف عورتوں کے لیے. بٹ انٹرسٹنگلی جب آپ قرآن پڑھیں گے تو جن آیتوں میں اللہ نے خاص طور پر حکم حجاب نازل کیا ہے، سورہ نور میں اللہ نے اسپیشلی حجاب کے احکام بیان کیے ہیں، تو وہاں پہ جب آپ پڑھیں گے اور ان آیتوں کی تلاوت کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ نے عورتوں کے لیے حجاب کا حکم بعد میں بیان کیا ہے، مردوں کے لیے حجاب کا حکم پہلے دیا. چنانچہ جو پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے آیتوں کا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے میرے نبی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ and protect their chastity, their modesty, their morality. تو حکم حجاب اللہ نے عورتوں کے لیے بعد میں ایشو کیا ہے، مردوں کے لیے پہلے ایشو کیا ہے. تو حجاب دونوں کے لیے ہے. حجاب کا مطلب حقیقت میں صرف ایک کپڑا سر پہ رکھ لینا نہیں ہے. حجاب کا مطلب موڈیسٹی ہے، حجاب کا مطلب مورالٹی ہے، حجاب کا مطلب پروٹیکشن ہے. اپنی موڈیسٹی کو، اپنی مورالٹی کو، اپنی عفت کو، پاک دامنی کو محفوظ رکھنا، پروٹیکٹ کرنا، یہ حجاب کی اصل میننگ ہے. اب یہ جو ہم کپڑے سر پہ رکھتے ہیں، یہ جو کورنگ وغیرہ ہے، یہ ایک طرح سے مینس ہیں جو اس پرپس کے اچیو کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں، ورنہ اصل حجاب پروٹیکشن ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر خواتین اپنے بدن کو زیادہ چھپائیں گی تو ان کا پروٹیکشن زیادہ ہوگا. اب یہاں پہ جو بچے کوشچن پوچھیں گے، چھوٹے بچے، وہ یہ ہے کہ لڑکیاں پھر اپنا سر کیوں چھپاتی ہیں، لڑکے کیوں نہیں سر چھپاتے، لڑکیاں اپنا جسم زیادہ کور کیوں کریں، لڑکے اپنا جسم زیادہ کور کیوں نہ کریں. تو اس کا سمپل آنسر آپ ان کو جو سمجھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے لڑکیوں کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ان کے جسم میں اٹریکشن لڑکوں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے. اب اس کو جب آپ بیان کریں تو اس انداز سے نہ بیان کریں کہ لڑکے یہ سوچیں کہ وہ اگلی ہیں اور وہ خوبصورت نہیں ہوتے اور اس طرح کی چیزیں. بٹ اس کو آپ لائٹلی کور کریں اور ان کو یہ چیز سمجھائیں کہ اللہ رب العزت نے لڑکیوں کو لڑکوں سے ڈیفرنٹلی بنایا ہے، اور یقیناً ڈیفرنٹلی بنایا ہے. تو اس لیے لڑکیوں کے لیے حجاب زیادہ ہے کہ لڑکیاں اپنے جسم کے زیادہ حصوں کو کور کریں. لڑکوں کو بھی اپنے جسم کو کور کرنا ہے، مگر لڑکوں کو کم اور لڑکیوں کو زیادہ، اس لیے کہ لڑکیوں کو اللہ نے ڈیفرنٹلی بنایا ہے. تو یہاں سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. So let's go ahead with the text and see.
when a Muslim girl becomes بالغ. اب یہاں پہ جب بالغ کا لفظ آئے تو آپ اس کو واضح کیجئے کہ بلوغ کیا ہے اور بالغ ہونے کی میننگ کیا ہے. لڑکوں کے لیے 13 to 15 ایئرس اور لڑکیوں کے لیے 9 ایئرس. اور بلوغ کی دوسری بھی نشانیاں ہیں جن کو آپ اس ایج میں جو بچے ابھی 9 برس کے ہوں گے 8 برس کے ہوں گے ان کے لیے آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا کسی جگہ کے اوپر. دس از دا لٹرل میننگ آف بالغ. جیسے آپ کہیں پہ جا رہے ہیں تو جب اس ڈیسٹینیشن پہ آپ پہنچ گئے تو آپ کہیں گے بلغت تو، مجھے جہاں پہ آنا تھا میں وہاں آ گیا. تو بالغ کا مطلب وہ کہ جو پہنچ گیا ہو. پہنچ گیا ہو کہاں؟ اس ایج پہ پہنچ گیا ہو، اس میچورٹی لیول پہ پہنچ گیا ہو، اس انٹلیکچوئل لیول پہ پہنچ گیا ہو جہاں اللہ عز و جل اس سے ایڈریس کر سکے، اس سے گفتگو کر سکے، اس سے کلام کر سکے، اور وہ انسٹرکشنز جو اللہ نے انسانیت کے لیے نازل کی ہیں اس پر اپلائی ہونے لگے. اس کیفیت کو بالغ کہا جاتا ہے یا بلوغ کہا جاتا ہے. It becomes wajib on her to start observing hijab. Living in the West, it might seem difficult to wear hijab at the age of 9. جو یہاں پہ مسٹیک ہے ہمارے اعتبار سے وہ یہ ہے. At the age of 9 انہوں نے جو حجاب پہننے کی عمر یا حجاب آبزرو کرنے کی، بیٹر ورڈ ہے حجاب آبزرو کرنے کی، کیونکہ حجاب صرف پہناوا نہیں ہے بلکہ ایک لائف اسٹائل ہے جس میں موڈیسٹی ہو، جس میں چیسٹیٹی ہو، جس میں پروٹیکشن ہو. تو آبزرو کا ورڈ اس کے لیے بیٹر ہے. حجاب آبزرو کرنے کی ایج انہوں نے 9 بتائی ہے اور فقہی اعتبار سے ہے بھی 9. بٹ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بچی حجاب پہنے جب وہ 9 ایئرس کی ہو تو اس کو 9 ایئرس تک ویٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرام دی بگننگ جب بچے بالکل چھوٹے ہوں، 4 برس کے، 5 برس کے، 6 برس کے، اسی وقت سے ان کو حجاب اگر آن اینڈ آف پہنایا جانے لگے اور جب وہ ظاہر ہے کہ 6 کے ہو جائیں تو پھر مسلسل، تو ان کی ایک ہیبٹ بن جائے گی، ان کی ایک عادت بن جائے گی، پھر وہ کبھی شائی فیل نہیں کریں گے. اگر ایک بچی 9 ایئرس تک اپنے اسکول جاتی رہی ہے، فار ایگزامپل وہ گریڈ کس گریڈ میں ہوگی، گریڈ 3 یا گریڈ 4 میں ہوگی وہ اسکول میں جب وہ 9 کی ہے، اور اس وقت تک اس نے حجاب نہیں پہنا ہے، تو اب آل آف اے سڈن جب وہ حجاب پہن کے جائے گی ڈیفینیٹلی شی ول فیل شائی. جو اس کی فرینڈس ہیں وہ ان کے درمیان کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی آل آف اے سڈن جب حجاب پہن کے جائے گی. لیکن جب سے اس نے اسکول جانا شروع کیا، فار ایگزامپل فرام دی ایج 6 وہ گئی ہی حجاب پہن کے، then there will be no shyness. Everyone will be used to her and she will be used to of hijab. پھر کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، کوئی شائنس نہیں ہوگی. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جسے ہمیں بچوں کو بھی بتانا چاہیے، جو گریڈ 1 میں ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے، گریڈ 2 والوں کو بھی، گریڈ 6 والوں کو بھی، سب حجاب پہنے. اور حجاب پہننا یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. Since many other girls do not do so. جی یہ ہم نے یہاں پہ پوائنٹ بھی کیا ہے. Since many other girls do not do so, we might get questions like, why do you wear that thing on your head? تو اس کا جو سمپل جواب ہوگا وہ یہ ہے جو ہم نے یہاں پہ بچوں کے لیول کے اعتبار سے لکھا ہے، It's my identity. اگر آپ سے کوئی پوچھے بھی کہ why do you wear hijab? Okay, it's my identity. This is what my religion tells me. This is how we are supposed to be as a Muslim. Don't I have the right to observe my identity? ہمیں بچوں کو حقیقت میں کانفیڈنٹ بنانے کی ضرورت ہے. بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہے.
اور اس لیسن میں بھی انفارچونیٹلی اس چیز کو مینٹین نہیں کیا گیا ہے کہ بچوں کو کانفیڈینس دیا جائے. Therefore, this lesson needs to be seriously changed. اس میں سیریس چینجز کی ضرورت ہے. Yeah. Why do you wear that thing on your head? However, we must remember that wearing hijab is something that Allah wants us to do. Okay, this is fine. Allah wants us to do. And that He is Al-Hakim, the most wise. So if He asks us to do something, it is for our own good. Also, if we do something that Allah likes, He will take care of us. Read the story on the next page about a girl who began wearing hijab. But again, the question is, if someone asks you, why do you wear that thing on your head? تو کیا ہماری بچیاں اس کو تمام ڈیٹیلز بیان کریں گی؟ اس کو ڈیٹیلز بھی بیان کریں، مگر جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو وہ یہ ہونا چاہیے. This is my identity. I believe in Allah. I believe in Islam. And my religion teaches me to observe that. This is my identity. And everyone has the right to wear whatever they consider their identity. Jewish girls observe hijab definitely a little bit in different way. Christians, they have different symbols, religious symbols, faith symbols. Sikh girls and boys, definitely they have their own identity, physical identity. So each and every culture and religion, they have their identity and they have the right to live with their identity. And everyone is responsible to accept them with what they are. No one has right to dictate anybody what to wear and how to walk and what to eat, what to drink. It's basic freedom right. تو یہ کانفیڈنس ہمیں بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو ایکسپلینیشنز وغیرہ ہیں وہ سب اپنی جگہ کے اوپر. یہ جو اسٹوری یہاں پہ ہے، دس از دا اسٹوری. My name is Masuma and I am 12 years old. When I was 9, I began to wear hijab. یہ 9 میں پھر وہی ہے that's not ideal جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ 9 برس اگر کوئی بچہ فار ایگزامپل 14 سال تک، جسٹ امیجن 14 سال تک کوئی لڑکا نماز نہ پڑھے اور اس کے پیرنٹس اس کو نماز کا انسٹرکشن نہ دیں. آل آف اے سڈن جب وہ 14 سال کا ہو چکا، 15 سال کا ہو چکا، سن بلوغ تک پہنچ چکا، تو اب اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھو. اٹس ٹو لیٹ. I don't think he will be able to understand why to pray and how to pray and all this stuff. He will not be punctual. تو اسی طرح سے حجاب کے معاملے میں the earlier is the better. When I was 9, I began to wear hijab. I knew I had to, but it seemed so difficult and I was scared what my friends at school would say. I thought maybe no one would want to be my friend. But then I remember that Allah says, if you take 1 step towards me, I will take 10 steps towards you. Suddenly, I felt the strength to begin wearing hijab because I knew that Allah would take care of me. The first day I wore hijab was a day when my class was going on a field trip to a park. I was really worried because it was a hot day and wearing hijab would make it even hotter. I told Allah that it was too hot, that I was afraid I would faint and die. But even I wasn't convinced by the excuse. I shyly walked into the park and left and felt like everyone was staring at me, even though now I know that they were not. As I walked in and prayed to Allah, so this is something really beautiful. I felt yahan se, and I felt like everyone was staring at me, even though now I know that they were not. تو ہم کو بہت کچھ دکھتا ہے یا محسوس ہوتا ہے مگر نیسیسرلی وہ ہوتا نہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ ہم کو دکھتا نہیں اور ہم کو محسوس نہیں ہوتا. تو اگر کوئی حجاب پہن رہا ہے اور اس کی طرف کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، not necessarily they are staring at her, they are just looking at her normally, but چونکہ وہ اپنے اندر from inside comfortable نہیں ہے، لہذا اس کو
لگ رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف گھور کے دیکھ رہے ہیں, لوگ اس کی طرف نارملی دیکھ رہے ہیں, بٹ اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے چونکہ وہ خود اندر سے کمفرٹیبل نہیں. تو اگر ہم خود اپنے بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس کو بوسٹ کریں تو انشاءاللہ اس طرح کی تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. As I walked in and prayed to Allah for courage, I felt stronger with each step. All of a sudden I heard thunder, and out of nowhere it started pouring. It rained so hard that they closed the roller coasters. Everyone started running to find shade so that they would not get drenched. I could not believe my eyes, and I just stood there in awe. One of the students who was running by shouted, "You are so lucky. You have that thing on your head to protect you from the rain." I looked up at the sky and smiled as I thought to myself, "Yep, I'm lucky. None of you know it. But this rain is for me. Allah made it rain just for me." I took one step towards him and he took 10 steps towards me. Boys, remember that girls are your sisters in Islam. As they take this courageous step, remember to support and pray for them. I've made here as a note. Do you agree with this text? What do you think? Is it a good text to share with our students? کیا یہ ان کو ایک طرح سے سپرسٹیشس نہیں بنائے گا کہ جب بھی وہ کوئی کریجس کام کریں گے تو وہ ہمیشہ ایکسٹرنل سپورٹ کی ایکسپیکٹیشن رکھیں, ایک میریکل ہو ان کی زندگی میں, تب وہ سمجھیں گے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں, اور اگر وہ میریکل نہ ہو تو وہ سمجھیں گے کہ وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. ایسا اگر ہوا بھی, فرسٹ آف آل تو اگر بارش ہو رہی ہے, can hijab protect somebody from getting drenched? Definitely not. جو حجاب نہیں پہنے ہوگا اس کے بالوں پہ پانی گرے گا, اور جو حجاب پہنے ہوگا اس کے اسکارف پہ پانی گرے گا. Eventually that will reach to your head. اور پھر اس کے بعد صحیح بات ہے, اس گیلے کپڑے کو دیر تک اپنے سر پہ تو نہیں رکھ سکے گی. بالکل صحیح بات ہے, یہ اتنا امپریسو نہیں ہے, بہت زیادہ امپریسو ایگزامپل نہیں ہے. اگر اس کے بہاف اگر ہم سن کو رکھیں کہ اگر دھوپ سے بچا رہا ہے تو وہ پھر بھی میک سینس کر رہا ہے, مگر بارش کا بالکل بھی اتنا نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی اگر سن کی بات ہو تو یس, اٹ کین پروٹیکٹ. اور یہ ایک بینیفٹ آف حجاب ہے کہ سن سے پروٹیکشن. جو خواتین حجاب وغیرہ پہنتی ہیں وہ بہت سی جو زہریلی ریز ہیں یا ڈینجرس ریز ہیں ان سے وہ پروٹیکٹڈ ہیں, دیٹس کریکٹ. لیکن یہ کہ بارش سے وہ اس کو بچائے, that doesn't make sense. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے پہلے ہی عرض کی کہ ہمیں بچوں کو اتنا کمزور نہیں بنانا چاہیے کہ وہ کوئی اپنے دین کا کام کریں تو اپنے ویلیڈیشن کے لیے وہ کسی میریکل کی ایکسپیکٹیشن لے کے چلیں. اس طرح کی اسٹوریز کو پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد تو بچوں کے اندر یہ کیفیت ڈیولپ ہوگی, which we definitely don't want. اس لیے کہ اس بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا بٹ ہماری بچی پہنے حجاب, اس کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے, there is no guarantee. اگر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کا جو ٹرسٹ ہے اللہ کے اوپر, that could be shattered and that will be really detrimental and dangerous. تو ہمیں بچوں کو from inside strong بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ اندر سے اتنا مضبوط ہوں اور اتنا اسٹرانگ ہوں گے پوری دنیا بھی ان کے مقابلے میں آئے تو ان کے پائے سے بات میں لغزش نہ آئے. تو I don't think this story is a good story. میں اس کے بہاف پہ اگر ہم یہ ایگزامپل ہیں کہ جس طرح اللہ کی راہ میں بندہ جہاد کرنے نکلتا ہے تو جتنا ثواب ملتا ہے تو بالکل وہی ثواب ملتا ہے حجاب پہننے سے, تو یہ ان کو زیادہ اسٹرینتھ دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو چیزوں سے نا, کیونکہ اگر وہ پہن رہے ہیں اور ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ہم یہ چیزیں جسٹ فار اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ ایک تو اندر سے وہ پروٹیکٹڈ بھی فیل کرتے ہیں اور وہ زیادہ خوشی سے کرتے ہیں. جی اور ہمیں ان کو حجاب کے بینیفٹس سمجھانے چاہیے. یہاں پہ ایک دوسری ایگزامپل یہ لکھ سکتے تھے یا لکھی جا سکتی ہے. جسٹ امیجن 2 سینیریوز. ایک سینیریو یہ ہے
کہ کچھ شیطانی لڑکے ایک کارنر پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک اسٹریٹ کے کارنر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی لڑکی کو چھیڑیں، کسی لڑکی کو پریشان کریں. ایک لڑکی پراپر اسلامک حجاب میں ادھر سے گزر رہی ہے، اور دوسری لڑکی وہ جو یہاں کا گرمی کا لباس ہوتا ہے لڑکیوں کا، اس میں گزر رہی ہے. گرمی کا موسم ہے، ایک لڑکی سر سے پیر تک جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں اس کے مطابق ڈریسڈ اپ ہے، اور وہ ادھر سے گزر رہی ہے، اور دوسری لڑکی اسی راستے سے گزر رہی ہے کہ جو لیسٹ اور منیمم کلوتھ میں ہے، جو یہاں پہ لڑکیاں پہنتی ہیں گرمی کے موسم میں. وہ جو وہاں پہ شیطانی لڑکے کھڑے ہیں، ہولیگنز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کس کو چھیڑیں گے، کس کو وہ اپنا ٹارگٹ بنائیں گے چھیڑخانی کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، مولسٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایگزامپل اتنی اوبویس ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے تمام بچے کہیں گے ڈیفینیٹلی اسی لڑکی کو کہ جو حجاب میں نہیں ہے. جو حجاب میں ہے، حجاب خود حقیقت میں ایک پاورفل میسج ہوتا ہے. I am not that sort of girl. Stay away from me. I want to maintain my dignity. I want to preserve my modesty, my morality. Stay away from me. جتنے برے لوگ ہوتے ہیں جو لڑکیاں حجاب پہنتی ہیں، جنرلی ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ برے لوگ خود ہی ان سے دور ہو جاتے ہیں. This is the purpose of hijab and this is the benefit of hijab. ایون انڈیا میں جو لوکل ٹرینس ہیں ممبئی میں، اب انڈیا اتنا کراؤڈڈ ملک ہے، چائنا کے بعد موسٹ پاپولس کنٹری، اور وہ بھی ممبئی بالکل کراؤڈڈ پیر رکھنے کی جگہ. جسے کہتے ہیں کہ اگر رائی بھی پھینکی جائے، سرسوں بھی پھینکی جائے تو وہ بھی زمین نہیں گری، اتنے لوگ، محاورے میں جو کہا جاتا ہے. تو یہ محاورہ آپ کو حقیقی شکل میں دکھائی دے گا اگر آپ وہاں پہ ٹرانزٹ میں سفر کریں، اسپیشلی جو وہاں پہ ٹرین ٹرانزٹ ہے. لٹرلی بالکل کھچو کھچ وہ بھری ہوتی ہے، اس میں سوئی گرنے کی جگہ نہیں، سرسوں گرنے کی جگہ نہیں. تو اس میں جب ہم وہاں ممبئی گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری لڑکیاں حجاب پہنے ہوئے ہیں. تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ اتنی ساری مسلم لڑکیاں یہ اتنا زیادہ حجاب کیوں پہننے لگی آل آف اے سڈن، اور اتنی ساری مسلم لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، اتنا تو یہاں پہ مسلم پاپولیشن ہے ہی نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ سب مسلم نہیں ہے، یہ سب ہندو لڑکیاں ہیں لیکن یہ حجاب پہن رہی. تم نے کہا کہ ہندو لڑکیاں اور حجاب پہن رہی؟ انہوں نے کہا یس، اس لیے کہ جو لڑکیاں حجاب پہن کے اس ٹرین میں سوار ہوتی ہیں، ٹرانزٹ میں سوار ہوتی ہیں، دے گیو اے ویری پاورفل میسج، اسٹے اوے فرام می. ان کو کوئی نہیں چھیڑتا، جنرلی ان کی چھیڑخانی نہیں ہوتی، لیکن جو لڑکیاں حجاب میں نہیں ہیں ان کو لڑکے چھیڑتے ہیں. اس لیے بہت سی لڑکیاں ہیں کہ جو مسلم نہیں ہیں مگر پھر بھی وہ حجاب پہن کے آتی ہیں تاکہ ان کو کوئی پریشان نہ کرے اور ان پہ کوئی حملہ نہ کرے. So this is the philosophy of hijab. تو اس طرح سے اسٹوری اگر بنانا بھی ہے تو اسٹوری بنا کے لکھی جا سکتی ہے، اور that will be realistic and that will make more sense. تو یہ ہو گیا حجاب کے حوالے سے. Write a letter to a girl who is about to be baligh. Encourage her to wear hijab. Remember to be supportive and positive. This is a very good practice. اور یہ لڑکی لڑکے سبھی اس میں انگیج ہو سکتے ہیں، اور وہ حجاب کے حوالے سے ایک لیٹر لکھیں یا ایک پیج لکھیں جس میں اس نئی بالغہ لڑکی کو وہ انکریج کریں. تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو حجاب کے فائدے بھی جاننے ہوں گے، حجاب کی حکمت بھی جاننا ہوگی. تو حجاب کے فائدے، حکمت اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر کے اس کو لکھیں، اور جو چیلنجز ہیں ان کو بھی ٹیکل کریں. دس از ویری گڈ ایکٹیویٹی. اور دوسرا جو اس میں پریکٹیکل اسپیکٹ جو نہیں ہے لیسن میں، وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے سب پڑھا دیا، سمجھا دیا، دیٹس فائن، لیکن ہمیں پریکٹیکلی بھی اگر ٹیچر دیکھے کہ کچھ بچے ہیں کہ جو صحیح طرح سے فار ایگزامپل حجاب آبزرو نہیں کرتے، تو جو ہماری اپنی عربک شاپس ہیں، ایک 17th ایونیو پہ ہے بہت اچھی شاپ، اس کا نام ہمیں نہیں یاد آ رہا، البرکہ. وہاں پہ بچیوں کے لیے اسکارف وغیرہ ملتے ہیں. بہت سی بچیاں ہیں وہ صرف اسکارف پہن کے آتی ہیں، جو اس کے نیچے کیپ ہوتی ہے
وہ نہیں लगा के आती, तो हम उनको गिफ्ट के तौर पे एक कैप भी दे सकते हैं वहां से लाके, क्योंकि जब वो कैप पहन लेती हैं फिर उसके बाद जब वो हिजाब पहनती हैं दे आर रियली कंफर्टेबल, वो बार बार वो चीज सरकती नहीं। तो इस तरह की चीजें हम क्लासरूम में खुद बच्चों को प्रैक्टिकली समझा सकते हैं। एक दिन हम डेडिकेट कर सकते हैं हिजाब डे इन माय क्लास, तो उस दिन हम हिजाब की अहमियत को, जब आप ये लेसन पढ़ाने वाले हों तो उसके पहले ही आप अनाउंस कर दें कि नेक्स्ट सेशन विल बी हिजाब डे, सो विल डिस्कस अबाउट हिजाब एंड विल और एक दूसरे को हिजाब पहनाना और समझाना कि कैसे पहनते हैं, और उनको दिखाना कि उनकी ब्यूटी वगैरह पे भी कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं हिजाब पहन के। और तो ये एक सेशन आप डेडिकेट कर सकती हैं हिजाब डे के उन्वान से, और उसमें बच्चियां एक दूसरे को हेल्प करें, टीचर हेल्प करें, उनको पहनने का तरीका बताए, को डिफरेंट स्टाइल्स बताएं हिजाब के जो इस्लामी उसूल और ज़वाबित के दायरे में आते हैं। हमारे पास वक्त तो नहीं रह गया है, लेकिन इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट में ये दूसरा लेसन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तकलीद, चैप्टर नंबर 9, तकलीद। तो ये लेसन भी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि लड़के तो नहीं मगर लड़कियां उस एज में आ चुकी हैं कि उनको अब तकलीद से वाकफियत होना चाहिए, और लड़कों को भी होना चाहिए हकीकत में, अगरचे उनके ऊपर अभी वाजिब नहीं है। तो तकलीद की मीनिंग क्या है, उसके हवाले से जो लेसन हमारे सामने है दैट इज परफेक्ट, जो बच्चों की एज है और जो बच्चों की ज़रूरत है उसके एतबार से it's fine. We don't need to make a lot of changes in that. So we'll go through that और इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेते हैं 5 मिनट में। अगेन जब आप ये लेसन शुरू करें तो पिछले लेसन के बारे में रिवीजन करें, और इसी तरह से जब आप शुरू करें तो बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन पूछें बच्चों से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम और बाय तकलीद, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ तकलीद। तो वो डिफरेंट जवाबात देंगे बच्चे, फिर उनको आप करेक्ट करें, तो 4-5 मिनट इसमें गुजर जाएंगे। बट इन दोस 5 मिनट्स, इन 5 to 7 मिनट जो आप गुजारेंगे इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेसन, आप हैरान होंगे कि ऑलमोस्ट आपने पूरा लेसन कवर कर लिया है, यानी जो जिस्ट है लेसन का वो आपने बच्चों तक पहुंचा दिया है। तकलीद क्या है और तकलीद किसकी की जानी चाहिए और तकलीद क्यों की जानी चाहिए, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस तकलीद के बारे में है। 5 W's वो आप ले सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, 5 W's and H। तो तकलीद कैसे की जानी चाहिए वो हाउ में आ जाएगा, तो उसको आप 5-7 मिनट में कवर कर लें बच्चों के साथ मिलके। नाउ लेट्स रीड। इन एवरी एरिया of life, we need advice from the experts in that field. For example, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पूछना शुरू करें तो पूछें what is तकलीद, तकलीद क्या है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि why we do तकलीद। ओके, तो why we do तकलीद का जवाब तकरीबन यहाँ के ऊपर है, या what is तकलीद और why we do तकलीद इसके जवाबात यहाँ के ऊपर है। फिर उसके बाद में और भी क्वेश्चन होंगे कि हु वी डू तकलीद, तो जो एक्सपर्ट होगा उसका नाम मुज्तहिद है या मरजा है, और भी इसी तरह से। तो वो बेसिक क्वेश्चंस आप कवर कर लें और फिर उसके बाद में इस लेसन को आप पढ़ लें। यू मस्ट आस्क अ डॉक्टर फॉर हेल्प। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिक यू मस्ट आस्क अ डॉक्टर फॉर हेल्प। सिमिलरली व्हेन वी डू नॉट नो the rules about something in Islam, we must ask an expert. आप दूसरी एग्जांपल्स भी दे सकती हैं कि आपको जब मैथ में कोई मुश्किल होती है तो आप जो मैथ के टीचर हैं उनसे पूछते हैं, आपको इंग्लिश में डिफिकल्टी होती है तो जो इंग्लिश टीचर हैं उनसे आप पूछती हैं। तो इसी तरह से जब दीन के मामले में हमको क्वेश्चंस हो तो हम किससे पूछेंगे, हम जिस हाईएस्ट अथॉरिटी से जो हमारे दरमियान मौजूद हैं क्वेश्चन पूछते हैं उनको मुज्तहिद कहा जाता है, उनको मर्जा कहा जाता है। दिस एक्सपर्ट इज कॉल्ड अ मुज्तहिद, following the mujtahid's laws is called taqlid. This is not very correct.
We don't follow, in fact, mujtahid's laws. Laws तो अल्लाह के हैं, laws तो वो हैं जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमको बताए हैं. हम मुज्तहिद की इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, मुज्तहिद की एडवाइस लेते हैं, मुज्तहिद की गाइडेंस लेते हैं. Following the mujtahid's guidance or mujtahid's advice is called taqleed. तो इसको हम गाइडेंस कहें या एडवाइस कहें. You cannot do taqleed of someone for the usuluddin because ये यहाँ पे हो जाएगा where to do taqleed. तकलीद का एरिना कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे इसका जवाब दिया गया है. You cannot do taqleed of someone for the usuluddin because you must understand the usul ad-din. अब यहाँ पे जब usuluddin की बात आए तो अगरचे बच्चे ग्रेड 3 में आ चुके हैं, मगर आप उनसे पूछें कि usuluddin क्या है और usuluddin और furu'uddin में क्या differences हैं. Usuluddin, because you must understand the usuluddin through thinking and believing in your heart. For example, for Tawheed or the belief in one God, a mujtahid cannot tell you to believe in one God. This must come from your own understanding and heart. But for the furu'uddin, like salah and how you should pray, you should follow an expert's rulings. Mujtahid, an expert in Islamic laws. Muqallid, you are called a muqallid when you do taqleed of a mujtahid. Taqleed literally means following, going behind somebody or walking behind somebody. That is called taqleed. Okay, I do taqleed of, तो who you do taqleed of. तो यहाँ पे बच्चों को आप हेल्प करें कि किसकी तकलीद होती है, जो एक्सपर्ट होता है. फिर अगेन उसको और भी स्पेसिफाई करें आप कि जो एक्सपर्ट थे उनमें फॉर एग्जांपल मोस्ट फेमस आर टू आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामेनी. आप इनमें से किसकी तकलीद करते हैं. फॉर दिस यू टॉक टू योर पेरेंट्स. आप उनको डिक्टेट न करें कि किसकी तकलीद करें. लेट देम गो एंड डिस्कस दैट with their parents. It's better that one whole family does तकलीद of one marja, ताकि confusion ना हो. जो छोटे छोटे differences होते हैं मुज्तहिदीन के opinions में, उन opinions में जहाँ पर शरीयत में वाज़ेह instructions नहीं मौजूद, जहाँ पे कुरान में वाज़ेह हुक्म मौजूद है या रसूलुल्लाह और मासूमीन की हदीसों में वाज़ेह हुक्म मौजूद है, वहाँ पे मुज्तहिदीन के दरमियान इख्तिलाफ नहीं होता. लास्ट वीक एक टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो वहां पे तो तकरीबन सबके नजरियात सेम और सिमिलर होते हैं. लेकिन जहां पे अल्लाह की तरफ से या मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं हैं, वहां पे मुज्तहिदीन के दरमियान डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं. दैट इज नेचुरल. एक टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं और वो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, या ये कि आज के ज़माने में जो नए मसाइल हैं जिनका कुरान में उस तरह से वाज़ेह तौर पे जिक्र नहीं है या मासूमीन के इरशादात में वाज़ेह तौर पे जिक्र नहीं है, जब उनके हवाले से मुज्तहिदीन से पूछा जाएगा. अब बहुत सी चीज़ें हैं, ब्लड डोनेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, और जो तमाम सर्जिकल मसाइल हैं, मेडिकल साइंस से मुताल्लिक मसाइल हैं, एडवांस्ड बैंकिंग सिस्टम से मुताल्लिक मसाइल है. ये तमाम मसाइल आज से 1400 साल पहले they never existed. तो अब जो मुज्तहिदीन हैं, जो हमारे पास उसूल व ज़वाबित मौजूद हैं कुरान में और मासूमीन अलैहिस्सलाम की अहादीस की शक्ल में, उनके थ्रू वो आज के दौर के मसाइल का हल निकालते हैं, उनको बेस बनाते हैं और उनमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू आज के जो मसाइल हैं उनका हल तलाश करते हैं. तो इन दिस सिचुएशन दिस इज ऑब्वियस के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होंगे. अभी कोरोना वायरस को आप ले लीजिए, कितनी ऑब्वियस चीज है, और वो भी मेडिकल साइंस की, जहाँ पे एक एक चीज अंडर नाइफ है, या कहा जाए कि एक एक चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है, एक्सरे और तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है. इसके बावजूद भी डॉक्टर्स के दरमियान डिफरेंसेस हैं. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये इस तरह से फैलता है, कोई कह रहा है कि इस तरह से फैलता है, कोई कह रहा है कि ये इतना नुकसानदेह, कोई कह रहा नहीं इतना नुकसानदेह. तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एक्सपर्ट के दरमियान होना नेचुरल है.
تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ بچوں سے یہی کہیں, ان کو یہی سمجھائیں کہ وہ اپنے پیرنٹس سے اس سلسلے میں پوچھیں, اور نیکسٹ ویک جب آئیں تو یہاں پہ لکھ کے لائیں کہ وہ کس کی تقلید کرتے ہیں, اپنے پیرنٹس سے مشورہ کر کے. جب ایک فیملی تقلید کرے گی ایک مرجع کی تو اس میں آسانی ہوگی, اور عید کے مسئلے کو لے کے, ماہ رمضان کے مسئلے کو لے کے کنفیوژن نہیں ہوگی. ورک شیٹ تقلید, سرکل دا کریکٹ آنسر. تقلید مینس, تو یہ ایک ورک شیٹ ہے جسے آپ لوگ کر لیں گے, اور پھر ظاہر ہے کہ دس از دا اینڈ آف grade 3 احکام and fiqh sections. Any questions please?